بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ڈاکٹر محمد ظہیر شیخ آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں آپ کے سامنے سائیکولوجیکل فیزز آف ہیومن لائف ان دا لائٹ آف قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس آیت کا مکمل ترجمہ کچھ یوں ہے: تم جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور تماشا ہے اور زینت ہے اور فخر کرنا ہے آپس میں اور ایک دوسرے پر کثرت جتلانا ہے مال اور اولاد میں۔ جیسے بارش برستی ہے تو اس سے پیدا ہونے والا سبزہ کسان کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں زرد شدہ، پھر وہ ہو جاتا ہے چورا چورا، اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور مغفرت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ انسان کی جو پیدائش ہے، انسانی زندگی کا جو آغاز ہے وہ کھیل کود سے ہوتا ہے، اور بچپن کی عمر میں انسان کی جو دلچسپی ہے وہ کھیل اور کود کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ ٹین ایج کو پہنچتا ہے تو اس میں انٹرٹینمنٹ اور امیوزمنٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے۔ جوانی کی اسی عمر میں انسان کے اندر اپنی شخصیت کے بناؤ سنگھار کا جنون بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب عمر اور ڈھلتی ہے تو تفاخر بینکم والا فیز آتا ہے۔ اس فیز میں انسان پر شوئنگ آف کا بھوت سوار ہو جاتا ہے اور انسان اپنی عزت، شہرت، دولت، گاڑی اور گھر کے معاملے میں ہر قیمت پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ پھر عمر اور ڈھلتی ہے تو تکاثر فی الاموال والاولاد والا فیز آ جاتا ہے۔ تفاخر والے فیز میں تو یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مونچھ اونچی رہنی چاہیے، لیکن اس فیز میں یہ ہوتا ہے کہ مال آنا چاہیے، مونچھ رہے یا نہ رہے فرق نہیں پڑتا۔ انسان کی اسی کیفیت کو قرآن میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی کثرت نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر
اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو ہمیں اس زندگی کے اندر آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دوڑ لگانی چاہیے اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔